فاسد وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ بابر اعوان صاحب تو اس سارے کھیل کے پیچھے نہیں ہے. میں نے سوال کیا تھا نیر حسین بخاری صاحب سے. بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، بابر اعوان صاحب کا نام بلا وجہ لیا جا رہا ہے. شیخ رشید احمد صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہائر جوڈیشری مثلا ہائی کورٹ کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی وہ پولیٹیسائز ہے اور ان کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا اطہر اللہ صاحب، نہیں وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. اطہر اللہ صاحب یہ بتائیے بابر اعوان صاحب والی جو تھیوری ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں، بابر اعوان صاحب نہ اس بار میں کبھی جا سکیں لاہور نہ اس بار نے ان سے پیسے لیے. لاہور بار نے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، اور میرے خیال میں کسی بھی بار میں بابر اعوان صاحب گئے نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، چند ادھر ادھر گئے تو ان کو اتنا اہمیت نہیں دینی چاہیے جیسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن میں ایک جواب دے دوں. دیکھیں، میں مانوں گا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس کو اون کرتا ہوں. مثلا کیا کیا کر رہی تھی؟ لیکن جو یہ واقعات آپ بتا رہے تھے یہ میں اپنی غلطی اون کرتا ہوں. لیکن میں ایک جواب دے دوں. شیخ رشید صاحب نے، میں بڑے احترام کے ساتھ، انہوں نے توہین کی ان 5 وکلا کو جو زندہ جلائے گئے. انہوں نے توہین کی ان 80,000 وکلا کے نوجوانوں کی جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، ان کو شاید اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے توہین کی اس 90 پولیٹیکل ورکرز کو جو 12 مئی کو کراچی میں جس طرح مارے گئے تھے. تو یہ بہت بڑی تحریک تھی، اس کو بیلٹل نہ کریں. ہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں جی، نتیجہ لاہور کی سڑکوں میں نتیجہ نکلا. آج ایک سپریم کورٹ ہے جس سپریم کورٹ کو سے شیخ رشید صاحب کو بھی انصاف ملا ہے. ہائی کورٹ سے انہوں نے خود کہا. دیکھیں، اس حد تک ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جو کہ پہلے شاید نہیں آئی تھی. لیکن ماتحت عدلیہ جو اصل عدالت ہونی چاہیے اس کو میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے، اور یہ معاشرہ بھی بھول گیا. اوکے، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. میں ایک بات تو آپ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں جو سچی بات ہے، ہم سب اپنی مصلحتوں میں پھنس گئے. مثلا آپ کس مصلحت میں پھنسے ہوئے؟ نہیں، میں اپنی بات نہیں کروں، سب اپنی مصلحتوں میں، سیاستوں میں بھی نہیں. آپ لیڈر تھے نا اس ساری تحریک کے، مجھے یہ بتائیے آپ کی کیا مسئلہ؟ ہر ایک میں لیڈر نہیں تھا، میں ایک کارکن تھا. ٹھیک ہے، آپ کارکن تھے، آپ کی کیا مصلحت؟ نہیں، دیکھیں میرا کام بھی ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری اون کرتا ہوں. اگر کوئی کالے کوٹ اور کالی ٹائی میں اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، نہ صرف وہ پرزور مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ 1 لاکھ مذمت سے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا نا. صاحب دیکھیے، آپ اون بھی کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے لیکن کر کچھ نہیں رہے. دیکھیں جاوید صاحب، آپ نے کتنے پروگرام کیے جب تھپڑ پڑا؟ آپ نے کتنے پروگرام کیے جو جوتا پڑا؟ کیا دیکھیں اس میں پروگرام من اللہ صاحب اس پہ پروگرام کر کے دیکھیں، اس میں پروگرام کر کے ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی کٹ لگ رہی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک سانے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں لگ رہی ہے. آپ دیکھیں مس ہینڈل ہوا ہے یہ ضرور. میری اگر آپ گزارش سنیں گے، انہوں نے کہا کہ کسی نے پیسے نہیں لیے. جو وکیلوں کی بار کونسل کی باوا آدم ہے، جو کہ سب سے بڑی تنظیم ہے، اس نے نہ کی ہے. بابر اعوان کو زبردستی پھینک کے آیا پیسے. ایک آدھی بار کونسل نے نہیں لیے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے. پاکستان بار کونسل نے لیے 2 کروڑ روپے. دیکھو جی، پاکستان بار کونسل ان کا جد امجد ہے. پاکستانی بار کونسل نے لیے، رائٹ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بار کونسلوں کو ملتے بھی رہے ہیں. یہ کہنا کہ یہ کوئی بڑا عجوبہ ہو گیا، کہ یہ کوئی بڑا کمال ہو گیا. اصل بات پہ آئیں. اصل بات یہ ہے، یہ ہمارا ایسٹس ہیں وکلا اور ججز. جس طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، ڈیفیم ہو رہی ہے، ان کا امیج جو بہتر ہوا تھا وہ تباہی کی جانب جا رہا ہے. یہ قومی سن ہے. کوئی یہ نہیں کہ یہ پہلے بھی بہت بڑے نجات دہندہ تھے. اس ملک میں تو بدنصیبی ہے. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 47 سے جب کسی حکومت کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس نے کہا جی بڑا آئینی، قانونی، اسلامی اور اصولی فیصلہ ہے. جس کے حق میں نہیں ہوا اس نے کہا جی لٹے گئے، مارے گئے. دیکھیں نا، حالانکہ ججوں نے فیصلہ اصول، قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہی دیا، لیکن کہا یہ گا کہ جناب علی یہ تو انفلوئنس ہو گئے. یہ جھوٹ ان پہ لگائی گئی بات. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جب بار اور کورٹ آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، جو بھی جیتے جو بھی ہارے، میں سمجھتا ہوں ان کا امیج ہارتا ہے. ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی بدنام ہو رہی ہے، اس کا وقار بھی اسٹیک پہ چلا گیا. وکلا جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جنہوں نے سوسائٹی کو چینج کر لیا تھا. میں عرض کروں، جس دن لاہور بار نے ریزولوشن پاس کیا، اسی دن چیف جسٹس صاحب کہہ دیتے کہ یہ میں کبھی اس پہ بات نہیں کروں گا تو یہ کبھی بات آگے نہ چلتی. لیکن ایک چیز کا میں اعتراف کروں گا، جب ریسٹوریشن ہوئی تو بار اور بینچ کے درمیان
جو ایک رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ واپس آنا چاہیے تھا. باقی صوبوں میں کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ چیف جسٹس. دیکھیں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات کر رہے باقی صوبوں میں جو انتظامی امور کے چیف جسٹسز تھے انہوں نے اور وکلا نے وہ فاصلہ رکھا. جہاں پہ نہیں رکھا, پنجاب میں جہاں پہ نہیں رکھا, آج کا وکیل کل کا جج ہے. نہیں دیکھیں آپ جہاں مجھے پہ اس بات کا جواب دیں, آج کا وکیل کل کا جج ہے. جہاں آج جو نرسریوں میں پل رہے ہیں یہ آپ کے دیکھیں عدالتوں کے جو پنجاب میں سب سے زیادہ وکلا ہیں. آپ پنجاب کو ویسے ہی رگید رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آج تک کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. یہ لے لیا نا, دیکھیں نا جی آپ لاہور میں دیکھیں شرم آتی ہے یقین کریں جب آپ نے دیکھا ٹرین پہ, کیونکہ وہاں پہ جو انتظامی امور کے سربراہ تھے چیف جسٹس. اچھا وہ جج جو ہے نا جس آپ صاحب کامن آدمی یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے چیمبرز ہیں آپ لوگوں کے, جب ججز سلیکٹ کیے جاتے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس چیمبرز کا آدمی ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کریں, میں کامن آدمی کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک رائے عام پائی جاتی ہے, دیکھیں نا اس کی اصلاح کر دیں. اچھا مجھے بخاری صاحب کو شامل کرنے دیں آپ کے ساتھ. بخاری صاحب کو شامل کر دیا ہے. ہاں شفاف طریقے سے جج بننے چاہیے تاکہ یہ جو عام لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے بڑے وکیل لائر کا چیمبر کا جج ہے, یہ فلانے وکیل کا شاگرد ہے, یہ فلانے وکیل. میں کامن آدمی جو بےچارے پیشی صبح فائل جیب میں ہوتی ہے اور کھڑے ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا. اس ملک میں یہ بھی میسج آتا ہے کہ جی فلانے. دیکھیں عطر من اللہ صاحب, آپ تحریک سے پہلے کہاں تھے, آج کہاں ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامنلی بعض لوگ ایک رائے عامہ دیکھ کر وکیل کی بھی اس کو ہائر کرتے ہیں, ایک اس کا دیکھ کر بھی اس کو ہائر کرتے ہیں کہ بھئی فیس ویلیو, اس کو کہتے ہیں فیس ویلیو. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انصاف, بخاری صاحب کو شامل کرنا دے اپنے یہ آئی بلیو یہ بالکل کو آج ریزالو کر لیں گے. یہ صاحب گواہ ہیں. دیکھو میں تو عوام کا کیس لڑ رہا ہوں. عوام کے کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا کیس یہ ہے کہ سر جی کورٹس کا احترام اور جج کا احترام جو ہے کہ سب آپ تو نہیں یہ کہیں, آپ نے تو سپریم کورٹ کے ججز کو فارغ کر دیا تھا, کم از کم آپ تو نہ کہیں. ہسٹری 2.5 سال بعد آپ لیٹ می سے آن دس, اس پہ بھی ایک دن اب وقت آ رہا ہے کہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. میں اس میں کمزور کیس لڑوں گا, ٹھیک ہے. یہ برا ہوا اور یہ عطر من اللہ صاحب بیٹھے ہیں اور جسٹس چودھری افتخار صاحب بھی اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے, بیٹھے ہیں. میں واحد, اور آپ بھی اس کا اقرار کریں, جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ایز اے منسٹر میں نے کہا, اگر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ استعفیٰ دے دیا تھا آپ نے. نہیں استعفیٰ تو کوئی نہیں دیتا, لیکن میں نے کہا, یعنی دیکھیں اس حکومت میں نے یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے, یہ نجائز ہوئی ہے. میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا. بخاری صاحب کو شامل کرنا دے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ انصاف فراہم کرنا, عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, صرف کورٹس کی ذمہ داری؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس جوڈیشل سسٹم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, آج اگر پاکستان میں آپ لوور کورٹس اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پینڈنسی کو دیکھیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کامن آدمی کو کہاں انصاف مل رہا ہے. پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی چل رہے ہیں, لیکن جو کامن آدمی اپنی ریلیف لینے ایک سول جج کے پاس جاتا ہے اور الٹیمیٹلی میٹر جب سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو کئی برس گزر جاتے ہیں, کئی ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں, اور آج بھی وہ منتظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس تعداد میں لٹیگیشن بڑھی, لٹیگنٹس کی تعداد بڑھی, اس انداز میں جوڈیشری کی تعداد نہیں بڑھائے گی. اس کو بڑھانا کس کی ذمہ داری؟ میری بات سن لیں آپ, جوڈیشری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. کس کی ذمہ داری؟ ایک حکومتوں کی ذمہ داری, بالکل ٹھیک, حکومتوں کی ذمہ داری. اور میں سمجھتا ہوں, اور پھر ایک اور بنیادی بات آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر لوور جوڈیشری کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو آپ سپیریئر جوڈیشری میں جو مرضی کر لیں, کامن آدمی مطمئن نہیں ہوگا جو ایک لوور جوڈیشری کے پاس. کیسے اسٹرینتھ آئے گی لوور جوڈیشری میں؟ ایک تو بنیادی بات ہے کہ ان کو جو پرکس اینڈ پرولیجز ہیں وہ دیے جائیں, وہ دیے جائیں, کورٹ روم دیے جائیں, ان کو کورٹ روم دیے. ان کو ٹیمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ تو وہ دوسری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, تنخواہیں زبردست ہونے چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. تعداد آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کی ایگزامپل لے لیں آپ. اسلام آباد کی آج پاپولیشن کوئی 15 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے, اور سینٹرل گورنمنٹ کے آفیسز بھی ہیں, لٹیگیشن سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے. پلازے میں دفتر بنے ہوئے ہیں, ان کے کورٹس ہیں. کورٹس نہیں تھی, یہ ہم نے بڑی جدوجہد کی. یہ بھی ہمارے ایک وکیل کی ریٹ پٹیشن پہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, ہمیں ایک پریمیسز ملی, لیکن آج بھی وہ فنکشن نہیں ہے. جب تک آپ ایک کامن آدمی کا اعتماد
عدالتوں پہ اعتماد بحال نہیں کریں گے تب تک انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے جب ایک بات کی جاتی ہے نا، حکومت کہتی ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن بابر اعوان صاحب 87 کروڑ روپیہ وکلا میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ججز کے لیے کچھ نہیں. دس از انکریکٹ، دس از انکریکٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے. 87 کروڑ میں اس کو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر لا منسٹری کے پاس ہر دور میں بار ایسوسیشنز کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ موجود ہوتا ہے. اور یہ جو فگرز آپ بتا رہے ہیں میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ نے کلیکٹ 87 کروڑ نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر دور میں دیکھیں جی جو آپ کیلکولیٹ کر لیں، بار ایسوسیشن ہمیشہ یہ توقع کرتی ہیں کہ پروونشل لا منسٹری سے اور فیڈرل لا منسٹری سے ان کو گرانٹس ملتی ہیں. نہیں 87 کروڑ نہیں تھے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 87 کروڑ کتنے ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ فگر کی بات نہیں. لیکن آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں آڈٹ کرے، پوچھیں ان سے کتنے پیسے. اس کا آڈٹ تو دیکھیں جی، آڈٹ کام کرنا تو آڈیٹر جنرل کا کام ہے. منسٹری کا آڈٹ ہوتا ہے، آڈیٹر جنرل موجود ہے اور پھر پی اے سی بھی موجود ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے کل پی اے سی میں بھی آ جائے گی. کل کی بات تو کل ہوگی نا بخاری صاحب. آج آپ میری بات سنیں، نکل گئے وکلا کے پاس چلے گئے، اس ایشو پہ 3 سال بعد ہوگی. اس ایشو پہ کوئی شخص پی اے سی میں گیا، بات یہ ہے کہ ہر فائنینشیل ایئر کی آڈٹ ہوتی ہے، آڈیٹر جنرل اس پہ پیرے لکھتا ہے. اگر کہیں ڈسکرپنسی ہے، اگر کہیں رولز کی وائلیشن ہے، کہیں ایکسیس ایکسپینسز ہیں تو آڈیٹر جنرل اپنے پیرے لکھتا ہے اور پی ایس سی میں جاتا ہے. پوچھے کتنے پیسے دیکھ رہے جی، یہ ایگزیجریٹڈ آپ فگرز دے رہے ہیں. آپ پہلے کنفرم کریں کہ کتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اچھا آپ سے کنفرم کر رہے ہیں نا بخاری صاحب، لا منسٹر سے کریں، لا منسٹری سے کریں. سینٹ میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہیں پیپلز پارٹی کا، آپ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی میرے سینٹ کے ہاؤس میں کوئی اس قسم کا ایشو ریز ہوا جہاں پہ انفارمیشن آئے. نہیں آپ پوچھیں اپنے جو وزیر ہے اس سے پوچھیں کہ کتنے پیسے تقسیم کر رہے ہیں. میں کیوں پوچھوں، آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، آپ نے ایشو ریز کیا. ہاں جی آپ بتائیے آپ نے ایشو ریز کیا، کسی بار کونسل نے ایشو ریز کیا. مجھے تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اتنی رقم کبھی لا منسٹری کو دی نہیں گئی تھی. لیکن میں دوبارہ اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. یا قبول ہی کر رہے ہیں آپ. دیکھیں میں کیا کہوں، اگر پاکستان بار کاؤنسل نے لی ہے تو ان کو اصولاً اس موقع پہ یا اعتراض نہ کریں، یا اگر اعتراض کر رہے ہیں تو پھر پیسے نہ لیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں، وکلا قربانیاں دے سکتے ہیں. اچھا کتنے پیسے بابر اعوان صاحب نے تقسیم کیے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی فگرز نہیں. صدر آصف علی زرداری اس وقت کراچی میں ایکسپورٹس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. to Vietnam, if they can be 90 billion, so can Pakistan be 90 billion. We can be much more, inshallah, we will be much more. It is a question of time and ownership. Like I said, the business community needs to take the ownership of the policies that the politicians make and guide them while they are making them by all sorts of means. Any means, we are welcome to talk to you. We've got public representatives, we've got other vehicles which you can use, even the press. As far as I'm concerned, you're welcome. You would like us to do, we do not mind. We are. پاکستان بار کاؤنسل کرے گا، یہ غلط بات ہے. نہیں دیکھیں جی، ہر بار ایسوسیشن کا حق بنتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو. دیکھیں جی، بار کے اپنے ریسورسز نہیں ہوتے، ان کو لائبریری کے لیے باقی ایکسپینسز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بابر اعوان نے پیسے دیے تو بار ایسوسیشن کو دیے، تو پھر ڈویژنس کو نہیں دیے. اور یہ بات کوئی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں لاسٹ ٹائم جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اور شیخ صاحب بھی منسٹر تھے، اسلام آباد بار کو بھی چیکس دیے گئے اس وقت. دیکھیں ہمیشہ دیے جاتے ہیں اور بار کو فنڈ کو دیے جاتے ہیں. اگر یہ بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو یہ اس کی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو بابر اعوان صاحب کو مدعو کرے گا اس کو تو پیسے ملیں گے. تو آپ ریٹ کر رہے ہیں نا اطہر مینال صاحب، آپ وکیل ہیں، آپ کورٹ چلے جائیں جی، آپ یہ کہیں کہ جی یہ جتنے فنڈز استعمال ہوئے ہیں اس کی تفصیل دی جائے، بتایا جائے. بات ریٹ کی نہیں ہے، بار کو فنڈ دینا کہاں انلیگلٹی ہے. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ دیکھیں جی لوکل مخصوص لوگوں کو پیسے دینا جو ہے نا یہ بعض کو دیے، مزید بعض کو چاہیے. بار تو اپنی ڈیمانڈ بھی دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ بار کا یہ رائٹ بنتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، یا سب میں تقسیم ہو
یا پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اختیار کیا؟ اچھا میں وہ آپ کرتے کچھ نہیں، آپ بتائیں جس کو نہیں ملے ان کو نہیں ملے، یہ تو کسی کے ذات وقت ختم ہو گیا جی. میں ممنون ہوں سینیٹر نیر حسین بخاری صاحب، شیخ رشید احمد صاحب، عطر من اللہ صاحب، میں تینوں کا شکر گزار ہوں، ممنون. خواہشات قانون کی اور عدل کی اور انصاف کی ڈیفینیٹلی ذمہ داری جو ہے وکلاء پہ اور ججز پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ قانون دان بھی ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ